السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم یہ جانیں گے کہ کامیاب انسان کی علامت اور پہچان کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سورہ رکھتا ہوں، سورہ عصر، اور سورہ عصر یہ بہت ہی مختصر اور جامع سورہ ہے۔ اس سورہ کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر قرآن مجید کے اندر 114 سورتوں میں سے صرف یہی سورہ عصر نازل ہوئی ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس سورہ میں اللہ نے ایک کامیاب انسان کی پہچان بتلائی ہے اور واضح کیا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہوں، 4 صفات موجود ہوں، 4 خصلتیں موجود ہوں۔ وہ انسان جو 4 صفات سے متصف ہوگا، جس کے اندر 4 خصلتیں، 4 صفات موجود ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا اخروی اعتبار سے، ورنہ وہ ناکام ہے۔ آئیے ہم سورہ کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کے معنی وقت، زمانہ، گردش لیل و نہار کا نام زمانہ ہے، عصر ہے۔ وقت کی بہت اہمیت ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ الوقت کالسیف، وقت جو ہے تلوار کے مانند ہے۔ ان لم تقطعہ یقطعک، اگر تم نے تلوار کو کاٹا نہیں، پیچھے نہیں کیا تو وہ تم کو کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا عصر کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، اخروی اعتبار سے گھاٹے میں ہے، سراسر خسارے میں ہے۔ یہاں غور کرنا یہ ہے محترم ناظرین کہ عصر کا لفظ آیا ہوا ہے، اور عصر کا مفسرین نے 2 معنی کیا ہے۔ ایک تو وقت اور زمانہ، اور وقت کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسرا ہے عصر کے معنی نماز عصر کا وقت۔ اگر ہم نماز عصر ہی مراد لے لیں تو عصر کے وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پر نماز عصر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، کأن موتر اہلہ و مالہ، حدیث کے الفاظ ہیں، گویا کہ اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کے فیملی کو اس سے چھین لیا گیا، اس کے مال سے، اس کے اہل و عیال سے اس کو جدا کر دیا گیا۔ تو عصر کا وقت اگر مراد لیں گے تو بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو اخروی اعتبار سے انسان خسارے میں ہے، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر جو شخص ایمان لایا۔ ایمان کہتے ہیں یقین کرنا، اعتماد کا نام لغوی اعتبار سے ایمان ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان، تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ یعنی زبان سے اقرار کرنا کلمہ شہادتین کا، دل سے تصدیق کرنا، اور ارکان پہ عمل کرنا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور تقدیر کے بھلی بری ہونے پر ایمان، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایمان کے ارکان یہ شامل ہیں ایمان پر۔ ایمان ہمارا مضبوط اور ٹھوس ہونا چاہیے، اور ایمان میں جھول نہیں ہونا چاہیے، بالکل عقیدہ بالکل پختہ ہونا چاہیے۔ کوئی ہتھوڑا بھی چلائے تو ہم ٹس سے مس نہ ہوں، ہمارے عقیدے میں جھول نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، ضعف الایمان نہیں ہونا چاہیے، ایمان مضبوط۔ معلوم یہ ہوا کہ اخروی اعتبار سے وہی شخص کامیاب ہوگا جس کے اندر پہلی صفت یعنی ایمان موجود ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، اللہ و رسول پر ایمان نہیں لایا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتا ہو، اعمال صالحات،
اور نیک اعمال انہی کو کہیں گے جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جس کے کرنے کا اللہ و رسول نے حکم دیا ہے اور شریعت میں اس کا ثبوت ہے، وہی کام نیک عمل میں شمار ہوگا۔ اگر ہماری نظر میں کوئی کام اچھا لگ رہا ہے اور شریعت اس سے منع کرتی ہے تو وہ کام عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل صالح بہت وسیع ہے، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، توحید و سنت کو اپنا لینا، اور کسی سے سلام کرنا، کسی سے اچھا سلوک کرنا کسی کے ساتھ، اور حسن اخلاق سے پیش آنا، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، معاملات صاف رکھنا، یہ ساری چیزیں اعمال صالحہ میں داخل ہیں۔ ذکر و اذکار ہے، وغیرہ وغیرہ دعائیں ہیں۔ تو پہلی شرط ایمان، اور دوسری صفت کیا ہے؟ عمل صالح، نیک اعمال، اور تیسری صفت اللہ نے بتلائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تیسری اور چوتھی۔ قرآن و حدیث جو اللہ کا پیغام ہے، رسول کا پیغام ہے، شریعت کے پیغام کو جس کو حق کہا جاتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیا، میری ایک شریعت کی ایک بات بھی اگر تم تک پہنچی ہو تو اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اس کو پہلے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل کے اندر برا جانے، وذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ۔ تو حق بات کی وصیت کرنا، حق پر ڈٹے رہنا، توحید و سنت پر صراط مستقیم پہ ڈٹے رہنا، اور دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی تبلیغ کرنا، یہ ایک صفت ہے۔ اور چوتھی صفت، جب آپ دین پر قائم رہیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو دنیا کے اندر طرح طرح کے مصائب اور آلام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جو بھی مصیبتیں آئے اس پر آپ صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر، رسول اکرم کے حکام پر عمل کرنے میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس پر آپ کو صبر کرنا ہے، اور جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس پہ صبر کرنا ہے، اور منہیات کو چھوڑنے میں جو آپ کو تکلیف و پریشانی ہو رہی ہے اس پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو کامیاب انسان اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، رسول اکرم کی نظر میں، قرآن کی نظر میں وہی شخص ہے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 ایمان والا ہو، نمبر 2 عمل صالح کرنے والا ہو، نمبر 3 حق بات کی وصیت کرتا ہو، تلقین کرتا ہو، کتاب و سنت کی دعوت دینے والا ہو، ادھر ادھر کی دعوت دینے والا نہ ہو، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ مصائب اور آلام پر صبر کرنے والا ہو۔ 4 خوبیاں، 4 صفات جس انسان کے اندر ہوں گی وہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں اخروی اعتبار سے کامیاب انسان ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ 4 خوبیاں ہو جائیں تاکہ ہم ایک کامیاب انسان بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب انسان بننے کی توفیق دے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے اور تجدید ایمان کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں برے اعمال سے بچائے، شریعت کے خلاف جو بھی کام ہیں منہیات اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور نیک اعمال، اعمال صالحہ کرنے کی اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصیبتیں جو آئیں دین کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں، اس پر صبر کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کی بھی اللہ ہم کو اور آپ کو توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔